الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری روایات فضائل درود میں ملتی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنے اس کے برے اعمال تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے شہر والوں نے اس کو بغیر کفن دفن کیے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ شہر کے لوگ اس سے اتنے بیزار تھے، اس کے اعمال اتنے برے تھے کہ nobody ready to give them جنازہ یا اس کی تدفین کریں یا اسے قبر میں ڈالیں۔ انہوں نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈالا۔ اس زمانے میں جس نبی کا یہ دور تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ موجود ہے کوڑے کے ڈھیر پر، اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے غسل دو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ ایک ایسا جنازہ یا ایک ایسی میت ہے جو کوڑے کے ڈھیر پہ شہر والوں نے ڈال دی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا یہ تو سب سے برا انسان تھا، اور اللہ کے نبی اگر کسی کا جنازہ پڑھا دیں تو ویسے ہی اس کے تمہارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ خود رب نے فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ آپ حیران ہو گئے، ہم نے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، حالانکہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ ہے، اس کے تو اعمال ایسے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمانوں کی قبرستان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے جواب آیا، ذرا غور سے سنیے، ارشاد ہوا اے موسیٰ ایک دن اس نے تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس زمانے کے لوگ اسے پڑھا کرتے تھے، کہ اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما آنکھوں سے لگایا۔ اے موسیٰ اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ یہ جو شخص تھا نا، اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، 200 ایئرز سے زیادہ اس نے عمر پائی اور یہ گناہوں میں گزری، مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگا۔ رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ پچھلی قوم، پچھلی امت کا کوئی گناہگار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے۔ تو ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امتی، ہم پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی نا، ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ ہم پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی امتی گزرے، حضرت آدم کے بھی گزرے، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن ہم پر یہ احسان کیا گیا۔ اور آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں جائے گی۔ یعنی ہمیں بیٹھے بٹھائے بن مانگے وہ شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں، اور ایسے آقا ملے جو فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے پتہ کیا وعدہ فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔
اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی نا، یہ وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر، اے امتیوں دیکھو تمہارے آقا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کرواؤں۔ ہیں وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ واللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے یہ حدیثوں میں پڑھا ہے، خود نبی پاک نے بتایا ہے کہ پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے، گناہگار امتیوں کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب اس طرح رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی خیرات مانگیں گے، اور رب کیا فرماتا ہے کہ محبوب تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو ہمیں الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا رب نے امتی بنایا، تو اب ذرا سوچو حضرت موسیٰ کا امتی ہو، گناہگار بھی ہو، اور جناب رسول اللہ کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس کے گناہ رب معاف فرما دے، تو میں تو امتی بھی رسول پاک کا ہوں۔ اب چاہیے کیا کہ نبی پاک کے نام مبارک کی تعظیم، سرکار علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا اگر میں اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور یقین جانیے یہ درود ایسا وظیفہ ہے قیامت کے دن تو کام آنا ہے، مغفرت کا پروانہ تو اس نے دلانا ہے، مگر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی کلیمٹیز وہ بھی یہ دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو اب اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ کثرت سے روزانہ اپنے ایک ٹائم بنائیں کہ میں نے آج اس وقت میں درود پاک پڑھنے، اور اتنے پڑھنے ہیں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ کا ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس جگہ پر کئی الحمدللہ بیانات کیے ہیں، تو ہم کیوں نہ ہم کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیں، ہم کچھ ایسی باتیں بھی بیان میں کرنا شروع کریں جو ہماری زندگی میں مزید امپلیمنٹیشن لائیں۔ تو آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے ساتھ، اور ہم اس پر روزانہ ہی پریکٹس کر سکتے ہیں اور روزانہ ہی کروڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو، ایک ایسی صدا، ایسی آواز جو روزانہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے مگر شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے، آج میں نے اسی آواز، اسی صدا اور اسی بات پر گفتگو کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام نے، سبحان اللہ، میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا، صحابہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ کو بتا رہے، اس پر لوگ متعجب ہوئے کہ اس بندے کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل کرتے تھے؟ اچھا، صحابہ کو یہ بڑا کمال تھا کہ جیسی کسی کی کوئی بشارت پتہ چل جاتی نا کہ یہ جنت میں چلا گیا یا اس کو فلاں فضیلت مل گئی تو فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا نیک عمل کرتا تھا تاکہ عملی وہ کر لیں۔ حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے، وہ جنتی تھے، مگر ان کو نیکیوں کی تلاش تھی۔ ہمیں آج کسی کا بڑا بنگلہ نظر آئے، 4-5 فیکٹریاں نظر آئیں، یار معلوم تو کرو کام کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کس چیز کا، یار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، دھڑا دھڑ فیکٹریاں بنا رہا ہے، ایک کوٹھی تھی 4 کوٹھیاں ہو گئیں، گاڑیاں بڑی بڑی، چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب ٹو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو، میں بھی وہ کروں۔ صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ پتہ چلا رسول پاک نے کہا یہ جنتی ہے، معلوم کرو عمل کیا کرتا تھا۔ گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل یہ کرتے تھے، کیا عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتائیں۔ تو کم اس کا کوئی خاص عمل
अफजल तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी सहाबा भी जानते थे कि कोई बड़ा अमल नहीं है। एक काम वो करते थे, और वो ये करते थे कि दिन हो या रात हो, जब भी वो अजान सुनते थे तो उसका जवाब जरूर देते थे। अजान सुनते थे तो इसका जवाब जरूर देते थे। रसूल पाक ने क्या फरमाया कि ये अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेरा जो बयान का जो मौजू है ना, अजान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंटिन्यू सदा अगर कोई लगाई जाती है, अगर आप गौर करें ना, जो माशाल्लाह दुनिया के नक्शे पर नज़र रखते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, दुनिया के टाइम जोन है, दुनिया में सबसे पहली फजर पड़ी जाती है फिजी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। ऑस्ट्रेलिया से भी आगे एक जजीरा है, अल्लाह की रहमत से मुझे वहाँ भी जाने की सादत मिली, और वहाँ जब हमने फजर पढ़ी थी तो एक दिल में बात आई थी कि आज दुनिया में अगर सबसे पहली अज़ान फ़जर हुई है या नमाज फ़जर हुई तो वहाँ हुई। पाकिस्तान से तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो 10 से 11 आवर्स प्लस कर लें, यानी इस वक्त हम यहाँ हैं तो वहाँ इस वक्त हो सकता है कि फ़जर का वक्त हो रहा होगा, तो वहाँ अब फ़जर पहली जो है वो शुरू होती है। हमारी फ़जर 10 घंटे बाद होती है। अब अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं ना, तो फिजी के बाद अब अजानें होना शुरू होंगी न्यूजीलैंड में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो आगे आते जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे शहर हैं, तो उसके बाद इंडोनेशिया में, तो सिंगापुर में, अब आगे आएँ तो श्रीलंका में, थाईलैंड में, नीचे आएँ तो फिर इंडिया, तो बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। पाकिस्तान से ये वक्त आगे जाएगा तो फिर दुबई, तो आगे जाएँ तो अरब शरीफ। आप अगर दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएँ तो फिर यूरोप, आगे जाके अमेरिका, कनाडा, यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं है, कोई मिनट ऐसी नहीं है। अभी फजर का ये पूरा सर्कल पूरा नहीं होगा तो फिजी में फिर ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो जाएंगी, अब चलते चलते असर की अज़ानें शुरू हो जाएंगी, फिर मगरिब, फिर इशा। एक ऐसा साइकिल है कि हर लम्हे, हर सेकंड सुभान अल्लाह दुनिया में कहीं ना कहीं अज़ान बुलंद हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। और देखो रब ने अपने नाम के साथ अपने हबीब के चर्चे को कैसा बुलंद किया कि दुनिया भर में जहाँ अल्लाह अकबर की सदाएं हैं, वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जो रब ने अपने हबीब से वादा किया कि महबूब तेरे जिक्र को हम ऊंचा करेंगे। कैसा ऊंचा किया कि दुनिया में अजान का सिलसिला राउंड द क्लॉक रुकता ही नहीं है, न सिर्फ रब का नाम लिया जा रहा है, वहाँ उसके हबीब के नाम के भी डंके बज रहे हैं। तो अब सोचिए जो सिस्टम है अजान का, ये हम सब के लिए कितनी बड़ी नेमत है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो शायद पहली बार आप सुनेंगे। यार अजान तो रोज़ सुनते थे, हमें तो पता ही नहीं कि ये इतनी अहम चीज़ भी है और इसके इतने फ़ज़ाइल भी हैं। हम बिला किसी एफर्ट के इतनी सारी नेकियां कमा सकते हैं। बाज़ लोग आज़ान कहते हैं, याद रहे पहले अजान कहते किस तरह है, इसका तलफ़्फ़ुज़ से बदले। आज़ान उज़ुन की जमा, उज़ुन कहते कान को, ये आज़ान नहीं है, ये लफ्ज़ अज़ान है, ठीक है। और अज़ान के लुग़वी माना क्या है? खबरदार करना, इंटीमेट करना, बताना कि कुछ इंटीमेशन हो रही है। अब इसकी फ़ज़ाइल कितने हैं? सवाब की खातिर अजान देने वाला, हदीस पाक सुनिए, मैं 9 हदीसें बयान करने जा रहा हूँ और सुभान अल्लाह, आप सोचते जाइए, मुअज़्ज़िनीन को भी मुबारक हो, उन लोगों को भी मुबारक हो जो अजान देते हैं और जो अजान सुनते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सवाब की खातिर अजान देने वाला उस शहीद की मानिंद है जो खून में लिथड़ा हुआ है और जब मरेगा तो कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। शहीद का मर्तबा दिया गया जो अजान देता है। सेकंड, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत में गया, मेरे आका ने मेराज की रात जन्नत की सैर फरमाई है ना, फरमाया मैं जन्नत में गया, उसमें मोती के गुंबद देखे, उसकी खाक मुश्क की है। पूछा ए जिब्रील ये किसके वास्ते है? तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुअज़्ज़िनों और इमामों के वास्ते है। इमाम और मुअज़्ज़िन की कदर किया करो। ये वो हस्तियां हैं कि इतनी कम सैलरी में, इतने कम मुशायरे में, दुनिया में लोग कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने भी ट्रैवल बहुत किया, अल्लाह की रहमत से मैंने भी दुनिया देखी है। कभी ना कभी मौसम की वजह से, फॉग की वजह से ट्रेन भी लेट होती है तो जनाब जहाज़ भी लेट होते हैं, एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। मगर मुझे बताओ, आंधी हो या तूफान हो, गर्मी हो या सर्दी हो, जब अजान का वक्त होता है एक ही वक्त में लाखों मस्जिदों में अजान की आवाज़ बुलंद होती है। जब जमात का वक्त होता है ऑन टाइम जमात होती है। जो डिसिप्लिन हमारे इमाम और मुअज़्ज़िनीन ने सारी दुनिया में कायम किया हुआ, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप घड़ी मिला लें अपनी, 9:15 बजे जमात है, 9:15 घड़ी में आपकी घड़ी आगे पीछे होगी, मस्जिद की जमात खड़ी हो जाएगी। ये क्या है? ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में मुअज़्ज़िनीन और इमाम ने कायम किया है। मगर नॉर्मली आज हम उस मस्जिद में करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसकी
ٹائلیں لگ جائیں گی, اس میں AC لگ جائے گا, سردی والے علاقوں کی مسجدیں تو ہیٹر لگ جائے گا. امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج بھی پاکستان کی مسجدوں میں 7-8 ہزار روپے امام کی تنخواہ رکھی جاتی ہے. غریب علاقوں میں, چھوٹے علاقوں میں, شہر کے اندر بھی جاؤ تو 20-25 ہزار امام کو دینے میں کمیٹی والوں کی جان جاتی ہے. اللہ کے بندوں, حدیث میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ان امام اور مؤذنین کے لیے جنت میں گنبد تیار کیے گئے ہیں. اور آج اچھا پھر ہم امام صاحب کہے یار امام صاحب پتہ نہیں کیوں کسی شخصیت سے کوئی قرضہ مانگ رہے ہیں, جناب کوئی اپنی ترکیب بنا رہے ہیں. 20-25 ہزار میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ آپ امام کو اتنا خوشحال کر دیں کہ امام جناب اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرے. ایک طرف تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, اور امام کو غریب اور فقیر دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں ہم اپنے کسی پروفیسر, کسی ٹیچر اور کسی جناب کالج کے پرنسپل جیسی تنخواہ امام کو نہیں دیتے, تاکہ ہم سب کا وہ امام ہے, تاکہ کسی طریقے سے اس پر شیطان حملہ نہ کرے. اور وہ کسی اچھا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب بیچارے امامت بھی کرنے کے ساتھ نوکری بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا گھر کا گزارا پورا نہیں. یہ نہ کریں, ان کی قدر کریں. یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کا, ہمارے اسلامی نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے. آگے چلیے, اذان دینے پر بات ہو رہی تھی, چلیں ضمناً میں نے یہ بات بھی کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر نیت ثواب کہی, اس کے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے, اس کے گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں. یہ مؤذن اور یہ امام, سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک, اذان کتنی کمال کی نعمت ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے. راوی فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے بیر روحہ جو گئے ان کو پتا ہے 36 میل دور ہے. اس کا مطلب جدھر بھی اذان دی جائے گی نا 36 میل دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا. یہ شیطان کے لیے اتنی بھاری ہے. اب یہاں پھر ایک دل جلی بات ہے. گھر لینا ہو, ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یار ذرا دیکھو کوئی اسکول قریب ہے. گھر لینا ہے, ذرا دیکھو کوئی ٹرانسپورٹ کا اسپاٹ قریب ہے کہ نہیں. ملازم بھی تو گھر پہ آئیں گے نا, تو ان کو بس وغیرہ یا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے. اچھا یہ دیکھو کوئی ہاسپٹل قریب ہے کہ نہیں. کبھی یہ چیک کیا کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں, اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں, میرے گھر میں روز اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں. انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا, بہت سارے یہاں لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. مسجد کے برابر والا پلاٹ کم قیمت میں بکتا ہے. اسلامی ملک ہے اور مسجد کے قریب پلاٹ جو ہے وہ کم قیمت میں بکے گا. یار اذان کی آواز ڈسٹرب کرے گی. انا للہ و انا الیہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان ہو تو 36 میل دور شیطان چلا جاتا. تمہارے گھر پہ روز اللہ رسول کا نام آیا. اچھا جس کا مسجد کے قریب گھر ہے, اب وہ جناب اپنی کھڑکیاں, وہ دروازے ایسے بند کرے گا کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے. مسجد والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, یار ذرا مائک نہ کھولا کرو. دیکھیں میں دونوں طرف کی بات کروں گا. ان مسجد والوں کو میں سمجھاتا ہوں, ہمارے امیر اہل سنت بھی لائیو مدنی چینل پر سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے مائک کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ کو مسجد میں بیان کرنا ہے, اتنا بیان کی آواز رکھے کہ جو مسجد میں ہے وہ سنیں. سارے محلے کو نہ سنائیں کیونکہ کسی کو آرام کرنا ہے, کسی کی تکلیف ہو سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن مسجد سے پیار تو ہونا چاہیے, مسجد کا قرب پسند تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے the best part on the earth in the court of Allah سبحانہ و تعالی, میں حدیث پاک سنا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کون سا ہے؟ پوری زمین پر, حدیث پر عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ زمین پر مسجد ہے. اب جس کا گھر مسجد کے پاس ہے وہ بہترین ون آف دا بیسٹ اسپاٹ آن دا ورلڈ کے پاس ہے. عاشقان رسول کی مسجد ہو, درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوں, یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں, اذان کی آوازیں آ رہی ہوں, اور امام صاحب کے پاس جائیں تو خطبے میں عشق رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہوں. دیکھیے کل ہماری نسلوں نے, اچھا آپ یہ بات طے کر لیں, مسجد دور ہوگی ہماری جماعت قضا ہوگی. جتنی مسجد قریب ہوگی لوگ ہمت کر کے نماز پڑھ لیں. گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے نا, تو پہلے یہ ڈھونڈو کہ مسجد قریب ہے, اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں. میرے روشن دان سے ایسی بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ ایک بندہ ہے جس نے گھر میں کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ روشنی آئے گی, ہوا آئے گی, کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر یہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی, تو روشنی ہوا پہلے ہی آنی تھی, لیکن اذان کی آواز کی نیت کر لے گا تو کھڑکی لگانے کا بھی ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی. تو سمجھو اس بات
کہ اذان کی آواز جس گھر میں جاتی ہے انشاءاللہ جنات، شیطان، بلائیں، پرابلمز دور ہو جانی ہے. تو اس کے اہتمام کیا کرو. ہم ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد سے دور ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، UK گئے ہیں. میرا بھی ٹریول ہوا، میں نے وہ نیا نظام دیکھا، بڑا اچھا لگا. ایک طرف ہو سکتا ہے میرا یہ جب بیان یورپ میں کوئی سنے، امریکہ میں کوئی سنے، تو کہ یار ہم نے تو کچھ اور کیا ہوا ہے. اور پاکستان والے گھر قریب بھی لیتے مسجد کے. یورپ کے اندر اور UK کے اندر بھی میں نے دیکھا مسجد والوں نے ٹرانسسٹر بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں تو بڑی مائک پہ اذان ہو نہیں سکتی کئی جگہوں پر. تو مسجد کے نمازیوں نے وہ ٹرانسسٹر مسجد سے لیے، یعنی ریڈیو لیے ہیں. وہ ریڈیو اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اور جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے ان کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے. یعنی انہوں نے خرچ کر کے یہ نظام بنایا ہے کہ کم از کم دن میں 5 وقت میرے گھر میں اللہ رسول کے نام کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اذان کی آواز سے پرابلم ہے. یار ہم فجر میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، بھائی فجر کی آواز اذان دی اسی لیے جاتی ہے کہ تمہاری آنکھ کھلے اور تم نیند سے اٹھو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، اور نماز پڑھی جائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بات سنیے. اذان کا جو وقت ہے نا، جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات لکھے ہیں حدیث پاک میں ہے، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب اذان ہونا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے، اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں، اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا. تو ہمیں تو اور پریپیئر، اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے. ایک اور حدیث سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب بستی میں اذان دی جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. یعنی بستی میں، محلے میں، علاقے میں امن رہتا ہے، برکت رہتی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اتارے گئے تو یہ سری لنکا کے قریب کے علاقہ تھا، اور یہ پورا ہندوستان ہند کہلاتا تھا. اس علاقے میں آپ جنت سے نیچے آئے تھے زمین پر. آقا فرماتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اذان دی. یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں، سکون ہے اذان میں. اور آخری حدیث، سبحان اللہ، بہت سارے یہاں ٹینشن میں، غمگین، اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت لائف میں آ ہی جاتی ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں، غم میں آ جاتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، مولا علی سے فرمایا میں تمہیں غمگین پاتا ہوں، اپنے گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان ہے. اذان غم و پریشانی کی دافع ہے. یعنی اگر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے کان میں اذان دے، اس کے کان میں اذان کی آواز جائے گی، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے تو فارمولہ دے دیا نا، اب مولا علی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. یعنی جب غم ہوتا، جب پریشانی ہوتی، کان میں کوئی اذان دیتا، اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اذان. اب آئیے، ایک تو اذان دینے والوں کی فضیلت ہو گئی، ہم تو مؤذن نہیں ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اذان دینے کی سعادت ملتی ہے. لیکن دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا، مدینے کی عورتوں سے، اے عورتوں، بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا. تو خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے. تو مبارک ہو، کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا. اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا. جب مؤذن صاحب اذان کی دیتے ہیں، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہو گئے. اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے، مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں، تو
15 लाख नेकियां मिलेंगी, 15,000 दर्जात बुलंद होंगे, 15,000 गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। और अगर मर्द कहता है तो ये डबल हो जाएगा। फजर की अजान में 2 जुमले ज़्यादा हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो कितने कलमे हो गए? 17 कलमे हो गए। सुभान अल्लाह। अब इजाफा किया, इसको पूरा मल्टीप्लाई किया कि ये तो हो गया अजान का जवाब। इकामत का जवाब दें तो भी इसी तरह सवाब मिलता है। तो अगर कोई शख्स 5 अजानों का जवाब दे और 5 इकामतों का जवाब दे दे दिन के अंदर मर्द, तो फरमाया उसे रोजाना 3,24,00,000 नेकियां मिलेंगी। 3,24,000 दर्जात बुलंद होंगे, 3,24,000 गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। कितना आसान है कि अगर मस्जिद के करीब घर हो, 5 अजानों के वक्त बंदा अजान का जवाब दे, फौरन मस्जिद पहुंचे, इकामत का जवाब दे। अभी नमाज पढ़ी नहीं है मगर उससे पहले पहले रोजाना अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ नेकियां मिल सकती हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? आज अजान की आवाज भी आती है, फिर भी लगे हुए फोन पर हैं, फिर भी अपनी बातों में लगे हुए, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि अगर कोई ये कहे कि अजान की जवाब दो 10,000 रुपये मिलेंगे, तो पहले से ही बंदा अलार्म रखेगा, यार अजान से पहले मैं 5 मिनट पहले सारे काम छोड़ दूं ताकि अजान निकल ना जाए। 10,000 हर रोज एक अजान पर, तो 5 अजान पे 50,000 रुपये, महीने के 15 लाख रुपए। इससे अच्छा कारोबार कौन सा है भाई? अजान का जवाब दिया करो। मस्जिद के करीब घर महंगे हो जाएंगे। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो तमाम अजानों का और इकामतों का जवाब दे तो पर अजान 50,000 रुपये, पर इकामत 50,000 रुपये, तो कितने हो गए? लाख रुपए एक नमाज के। 5 लाख रुपए 5 नमाज, हिसाब करो तो कितने? 45 लाख हो गए। 45 लाख रुपए अगर महीने के खाली अजान इकामत के जवाब पे मिलते होते तो जनाब घर तो हो गया महंगा, मस्जिद के बाहर लाइनें लगी हुई। दुनिया का ये हाल है। दुनिया का अगर ये मामला हो, मैं तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूँ कि 3.25 करोड़ नेकियां रोजाना मिल सकती है अगर हम अजान का जवाब दें, हम इकामत का जवाब दें और इसको अहमियत दें। उस वक्त गुफ्तगू छोड़ दें, उस वक्त कामकाज छोड़ दें। थोड़ी देर की तो बात है, 2-4 मिनट का ब्रेक लें। फोन पे यार जरा मैं जवाब देता हूँ, अजान हो रही है, रख दे फोन और उस अजान का जवाब दे, फिर फोन उठा ले। क्या होगा? इंशाल्लाह आपका ये करने से सामने वाले को भी समझ आएगी कि यार अजान का जवाब देना चाहिए। अजान का जवाब, हाँ ये जरूर है कि अगर शहर में एक साथ कई अजानें हुई तो किसी भी एक अजान, पहली अजान का आप जवाब दे दें, बाकी फिर अजानों का जवाब देना जरूरी। देना चाहें तो दूसरों का भी दे, सवाब कमाएं, लेकिन एटलीस्ट पहली अजान जो है उसका जवाब हमें जरूर देना चाहिए। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छा अब एक बड़ी मिस्ट्री, एक बड़ी बात फैलाई जाती है, क्वेश्चन भी बहुत किए जाते हैं कि क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी अजान दी? तो आज इसका भी जवाब सुन लीजिए। फतावा रज़विया शरीफ में है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सफ़र में एक बार अजान दी थी और कलिमात शहादत कैसे कहे थे? क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी सुभान अल्लाह अजान दी है। अब मैंने जो कहा था बयान के शुरू में कि बयान तो माशाल्लाह कई कर लिए मैंने और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा भी करूँगा, मगर आज हम कुछ सीख कर जाएं। आज मैं चाहता हूँ कि हम सारे अजान का तरीका सीख लेते हैं। कुछ जुमले ऐसे हैं जो एज इट इज़ रिपीट करने हैं और कुछ जुमलों के बाद कुछ इजाफा भी है। तो पहला कलिमात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो उसके जवाब में हम क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। जब मौज़िन कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। ठीक है। जब मौज़िन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब आपने क्या कहना है? पहली बारी में सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। आप ये भी कर सकते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहें, फिर कहें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। फिर मौज़िन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप कहेंगे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल। अब इसका माना समझ लोगे ना, इतना मज़ा आएगा, इतनी खुशी होगी कि क्या सुभान अल्लाह, प्यार की बात है। इसका माना है कि या रसूल अल्लाह, आपसे मेरी आंखों की ठंडक है। ऐन कहते हैं आंखों को, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल। और हर बार अंगूठों के नाखून आंखों से लगाए
اور اگر آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعا سرما لگانے کی بھی ہے۔ اگر یہ یاد ہے، یعنی یہ نہیں بھی یاد ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اضافہ ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کر لے کہ اے اللہ میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما، علماء کہتے ہیں جو یہ کرے گا انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں اور طاقت اور قوت آ جائے گی۔ اب مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ، اچھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ان چاروں کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر مزید ملانا چاہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، معنی کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ لیکن اگر یہ یاد نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان چاروں جملوں کے جواب میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آخر میں پھر امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کا نارمل اذان کا جواب ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب دو جملے اور ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کب کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان۔ اس کا معنی بڑا پیارا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان بار بار سکھا رہی ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے نیند آتی ہے زیادہ، بندہ جاگ رہا اور فجر کے لیے جاگ رہا ہے، نہیں جاگ رہا تو فجر سے پہلے سو جائے گا، نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا، اس کا جو جواب بڑا پیارا ہے، صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ اچھا پہلے اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر یاد ہو جائے گا۔ تو سچا اور نیکوکار ہے، تو نے حق کہا، یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے، سبحان اللہ، انڈوز کیا جا رہا ہے اس کو، واقعی نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت، صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، ویسے تو یہ کتاب کا نام بھی بتا دوں گا، اس کتاب کا نام فیضان اذان، نام ہی فیضان اذان ہے جس سے میں بیان کر رہا ہوں۔ dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے موبائل پر آ جائے گی فری میں، اور آپ اس کو ساری اذان کے فضائل بھی جو میں بیان کر رہا ہوں سب اس میں موجود ہے، اور یہ جواب بھی موجود ہے۔ پھر چوٹ کرنے کے لیے کیا یہ اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ ایک اذان کے جواب پر اتنے لاکھ روپے ملیں گے، ایک اقامت کے اتنے لاکھ ملیں گے، تو کتنی فکر ہو جائے گی؟ کروڑوں نیکیاں بتا، پیسے تو یہاں ختم ہو سکتے ہیں، چھن سکتے ہیں، کوئی لوٹ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، نیکیاں تو ڈپازٹ ہو گئی نا، وہ تو ملنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اگر نیت اچھی ہوئی، اللہ کی رضا کی نیت ہوئی تو آج یہ فارمولہ لے کر جائیں۔ یعنی مجھے مزہ یہ آئے کہ اب کل سے گھروں میں جواب دیا جا رہا ہو، آفس پہ رک جائے آدمی کہ نہیں یار کل بیان سنا تھا، رک جاؤ بھائی اذان کا جواب دینا ہے، مجھے نیکیاں کمانی ہے، تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اچھا میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں، 3-4 جگہوں پر ایکسٹرا جملے ہیں، باقی تو ٹوٹل اذان ہی ہے نا، جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہی ریپیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہ جملے فی الحال یاد نہیں ہیں تو جو مؤذن کہہ رہے ہیں آپ دہراتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور آہستہ آہستہ جو میں نے کہا کہ اس کا کلپ نکال لیجئے گا تو اور یاد ہو جائے گا۔ 3-4 جگہوں پر ہی چینجنگ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کا تو آسان جواب ہے، سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب 3 بار ریپیٹ کر لیتے ہیں، جس کو یاد ہو گیا یاد ہو گیا۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت، صدقت و بررت و بالحق نطقت، صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ تو یہ انشاءاللہ آپ یاد کر لیں، مؤذن کو دعا بھی دے رہے ہیں اور اس کی بات کو انڈوز کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ آپ کا الصلاۃ خیر من النوم کا بھی جواب ہو گیا۔ اب ایک اور اقامت کا ایک جملہ ہے جو نارمل اذان سے ہٹ کر ہے، وہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا۔ جب قد قامت الصلاۃ کا مؤذن صاحب کہیں گے، باقی تو نارمل اقامت کا وہی جواب ہے جو اذان کا جواب ہے، تو اس کا جواب دیں گے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض۔ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہے، یعنی اس نماز کو، اس اذان کو، اس اقامت کو، اس کو اللہ قائم رکھے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، سبحان اللہ۔ تو یہ ہو گیا اقامت کا جواب۔ اب ہم آتے ہیں کچھ میں مزید اس کے بارے میں مسائل بیان کر دیتا ہوں، اور پھر بیان کے آخر میں ایک ایسی عظیم اذان کی بات کریں گے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی اس اذان کا ذکر ہوتا ہے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کون سی اذان تھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اذان کے بارے میں
जो चंद बातें हैं वो ये समझ लें कि इकामत जो है वो पहले अजान के बारे में समझ लेते हैं, फिर इकामत के बारे में। अजान नमाज के अलावा दीगर अजानों का भी जवाब दिया जाएगा। मसलन अगर कोई बच्चा पैदा होते वक्त किसी के कान में अजान देता है तो उसका भी जवाब दे लें। आला हज़रत फरमाते हैं तो जब बच्चा पैदा हो, अब ये बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा ना सारी फैमिली को टेंशन शुरू हो जाएगी, अजान के लिए किसी को बुलाओ। क्यों किसी को बुलाओ भाई, आपको अजान देना नहीं आती? और ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? हाँ, ये अलग बात है, बरकत के लिए किसी नेक आदमी को बुलाना वो अलग बात है, लेकिन जब तक कोई बंदा नहीं मिला अजान ही नहीं दे रहे, ठीक है ना। अजान और इकामत दीनी कैसे, ये समझ लें कि फौरन सीधे कान में अजान दे बच्चे के और उल्टे कान में इकामत कहे, और ताकि क्या फरमाया कि जब ये कहेगा तो खलल शैतान और उब्बुस सिबियान से बच्चा बच जाएगा। सुभान अल्लाह। इसको मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, बच्चा उससे महफूज हो जाएगा अगर उसके सीधे कान में अजान और बाएं कान में उसकी इकामत पढ़ी जाए। अच्छा, अब जो मुक्तदी हैं और खुतबे की अजान जो होती है उसका जवाब नहीं देना है, ये याद रखिएगा। एक ऐसी अजान भी है जिसका जवाब नहीं देना, खुतबे से पहले अजान होती है, उसका जवाब नहीं देना है, बल्कि अगर इसमें दुआ भी करनी है तो दिल में करनी है, ज़बान से भी दुआ नहीं कहनी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम चलते हैं इकामत जो है मस्जिद में इमाम के ऐन पीछे खड़े होकर कहना बेहतर है। अगर ऐन पीछे मौका ना मिले तो सीधी तरफ खड़ा होकर इकामत दें। अच्छा, इकामत का जवाब देना मुस्तहब है। इकामत के जो कलिमात हैं वो जल्द जल्द कहने चाहिए, और जितने लोग बैठे हैं वो जब हय्या अल फलाह कहा जाए तब वो खड़े हुआ करें नमाज के। कुछ लोग खड़े होकर इकामत का इंतज़ार करते हैं, नहीं, बैठ जाएं और उसके बाद जब हय्या अल फलाह हो तो उस पर खड़ा होना चाहिए। अजान कब कब दी जा सकती है ये भी ज़रा सुन लें। बच्चे के कान में, गमगीन के कान में। अभी आपने मौला अली की रिवायत सुनी कि जब कोई शख्स गमगीन हो, परेशान हो, उसके कान में अजान दे, इंशाअल्लाह उसका गम दूर हो जाएगा। मिर्गी वाला, जब उसको मिर्गी का दौरा पड़े ना, उसके कान में अजान दे, इंशाअल्लाह उसको इफाका हो जाएगा। गज़बनाक और बदमिजाज आदमी के कान में। अच्छा, बदमिजाज जानवर के कान में, अगर कोई जानवर नहीं हाथ में नहीं आता, बहुत बिगड़ जाता है, उसके कान में अजान दे। लड़ाई की शिद्दत के वक्त, जब अल्लाह ना करे जंग का मामला हो, उस वक्त आतिश ज़दगी, अगर कहीं अल्लाह ना करे आग लग जाए, उसके करीब अजान दें, अल्लाह की रहमत से आग बुझने का सामान होगा। मैयत को दफन करने के बाद जिन की सरकशी के वक्त किसी पर जिन सवार हो जाए तो उस वक्त भी अजान दी जाए। जंगल में रास्ता भूल जाएं और कोई बताने वाला नहीं, सुभान अल्लाह, उस वक्त भी अजान दें। अच्छा, वबा के ज़माने में भी अजान देना मुस्तहब है। इस तरह रिवायतों में आता है कि बहुत तेज़ बारिश हो और बारिश नहीं रुक रही और जनाब सैलाब का ख़तरा है, यानी किसी भी आफत के वक्त भी अजान दी जाए तो अल्लाह की रहमत से अजान से बरकत आ जाती है और शैतान दूर भाग जाता है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो चंद बातें मैं बयान कर सका, ज़ाहिर है इसकी बहुत डिटेल हैं और इसमें बहुत सारे शरई मसाइल भी हैं, तो मैं फिर मशवरा दूंगा कि जो मैं जिस रिसाले से मैंने बयान किया उसका नाम ही फैज़ान अज़ान है। दावत-ए-इस्लामी.net से आप उसे डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल पे रखें, पढ़ें इसको, तो अंदाज़ा होगा कि रोज़ कानों में आवाज़ जाती है और हमें इसकी शरई रूलिंग्स ही नहीं पता हैं, इसकी इतने फ़ज़ाइल हैं, एक एक जुमले पर इतनी नेकियां हैं, हम क्यों ऐसा नहीं करते। बल्कि यहाँ तक आता है, अब मैं बड़ा डराने वाला जुमला कह रहा हूँ कि जो अज़ान के वक्त गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे, जो अज़ान के वक्त बिल्कुल जनाब काम काज में लगा रहे, अज़ान को अहमियत न दे, तो डर है कि उसका ईमान पर खात्मा। ये भी उलमा का एक कौल है। तो हमें अज़ान के वक्त कॉन्शियस हो जाना है, अदब करें, अज़ान का एहतराम करें, ताकि इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी अज़ान की बात होती है तो मौज़िन रसूल, आशिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल हबशी का जिक्र ज़रूर होता है, और वो ऐसी अज़ान दिया करते थे कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मगर हुआ ये कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, ये सहाबा के लिए एक समझ लें क़यामत का मंजर था। वो रियलाइज़ ही नहीं कर सकते थे कि नबी पाक के बगैर भी कोई ज़िंदगी है। इश्क़ रसूल का आलम ये था कि दीवाने हो गए थे। सहाबा किराम को समझ नहीं पड़ रही थी कि ये हुआ क्या हमारे साथ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा फरमा लिया, अब हज़रत बिलाल हबशी भी उन्हीं में से थे। वो जब भी मदीने की गलियों में निकलते, कदम कदम पर प्यारे आका की याद सताती थी। तो हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ा और मुल्क शाम में आकर रहने लगे। कुछ अरसे के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, ये क्या जफ़ा है कि अभी वो वक्त ना आया कि तुम मेरी ज़ियारत के लिए हाज़िरी दो। अल्लाह अकबर, ऐसा आशिक जो याद रसूल में तड़पता हो, नबी पाक ने ज़ियारत के लिए बुलाया। रोते हुए बिल्कुल दीवाना वार शाम से मदीना मुनव्वरा की रवाना हो गया, जिसको कहते हैं ना बेरुके कंटिन्यू ट्रैवल किया कि आका ने बुलाया। अब जैसे ही मदीना पाक पहुंचे,
وہ تو اسی تصور میں تھے کہ وہی مدینہ ہوگا, وہی نبی پاک کے جلوے ہوں گے, وہی میری ملاقاتیں ہوں گی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا پیارے آقا تو نہیں ہے, قبر منور ہے, روضہ رسول ہے. روتے روتے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوئے, کہا حضور آپ نے غلام کو بلایا, خود پردے میں چلے گئے, مجھے تو آپ نے دیدار کے لیے بلایا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضرت بلال کے. اب حضرت بلال کا مدینے میں پہنچنا تھا کہ شور مچ گیا کہ مؤذن رسول حضرت بلال مدینے میں آئے ہیں. ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے. حضرت بلال سے عرض کی کہ حضور اب مدینے آئے ہیں, ہمیں وہی اذان سنا دیجئے جو رسول پاک کے زمانے میں سناتے تھے. حضرت بلال نے کہا کہ نہیں نہیں اے میرے بھائیوں, میں ویسی اذان نہیں دے سکتا, کیونکہ جب میں اذان دیا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے تھے. میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا, میں رسول پاک کی طرف اشارہ کیا کرتا. اب وہ جلوے نہیں ہیں, اب وہ حالات نہیں ہیں, میں اذان نہیں دے سکوں گا, میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکوں گا. لوگ ضد کرتے رہے, حضرت بلال منع کرتے رہے. حسنین کریمین حضرت بلال کے پاس جب وہ آئے تو حضرت بلال نے سینے سے چمٹا لیا, بہت پیار دیا. وہ دونوں نواسے کہتے ہیں چاچا جان بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہیں, ہمارے نانا حضور کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے, حضور ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے, ہم وہ اذان آپ سے سننا چاہتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں شہزادو میں تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں, تم تو میرے آقا کے آنکھوں کے تارے اور ان کے پھول ہو. اللہ اکبر. اب حضرت بلال منبر پر چڑھتے ہیں دھڑکتے دل کے ساتھ. حضرت بلال حبشی مسجد نبوی شریف کے منبر پر جا کر اس جگہ جا کر جہاں اذان دیا کرتے ہیں, آپ نے اذان شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے کی گلیوں میں جب یہ آواز جاتی ہے ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے. لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز کیسے آ گئی. آگے اذان بڑھ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے. انہیں نبی پاک کے دور کا وہ منظر یاد آ گیا. ارے یہ تو وہی صدا ہے جو آقا کے دور میں لگائی جاتی تھی. حضرت بلال مدینے آئے ہیں. لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف چلنے لگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب عورتیں بھی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ آج تو رسول پاک کے زمانے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے, یاد رسول میں تڑپ رہی ہے. حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے ہیں امی جان چاچا حضرت بلال تو آ گئے, مؤذن رسول تو آ گئے, ان کی اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. رسول اللہ کب تشریف لائیں گے؟ امی بڑا عرصہ ہو گیا رسول پاک کا دیدار نہیں ہوا. ہر آنکھ اشک بار ہے, ہر دل بے قرار ہے, یاد رسول میں لوگ رو رہے ہیں. اور اب وہ وقت آیا جب عاشق صادق حضرت بلال حبشی نے حسب معمول اذان آگے بڑھائی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور بے ساختہ عادت کے مطابق اپنا ہاتھ اٹھایا منبر رسول کی طرف کہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے. مگر ہائے افسوس آج وہاں آقا نہیں تھے, وہ منبر خالی تھا. حضرت بلال حبشی کے دل پر گویا تیر لگا, ایسا دل پر غم طاری ہوا کہ آپ اذان کو جاری نہ رکھ سکے اور آپ دھڑام سے زمین پر گرے اور آپ بے ہوش ہو گئے. پورے مدینے میں ایک سما بن گیا, کوہرام مچ گیا. اس قدر گریا وزاری ہوئی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جتنا لوگ آنسو بہائے تھے, اس کے بعد پہلی بار اتنے آنسو حضرت بلال حبشی کی اس اذان کے وقت لوگوں نے بہائے. سب کو نبی پاک کی یاد نے ستایا. حضرت بلال حبشی اپنی اذان پوری نہ کر سکے, اور جب ہوش آیا, جب واپس اپنے حواس میں آئے تو روتے روتے ملک شام کو روانہ ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ پیار تھا, یہ محبت تھی صحابہ کرام کو نبی پاک سے, مدینے والوں کو نبی پاک سے. یقیناً ہمیں بھی محبت ہے, مگر محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں, آپ کہیں مجھے بڑا پیار ہے اپنے والد صاحب سے, بڑی محبت ہے اپنے بھائی سے, بہت پیار کرتا ہوں اپنے فلاں دوست سے, مگر اس کی بات نہ مانیں. محبت اور اطاعت یہ دونوں کمپلسری ہے. جس سے محبت ہو نا اس کی ہر بات بندہ مانتا ہے. یار پیار ہے, اس سے کیا کروں, مانتا ہوں, دنیا کا دستور ہے نا. جب رسول پاک سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی, ان کے فرامین پر عمل نہیں کرنا ہے, ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کرنا ہے. جو ان کو پسند ہے مجھے تو وہ کرنا چاہیے نا, اور جو ان کو ناپسند ہے اس سے دور رہنا چاہیے. کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو یہ پسند نہیں ہے. آج لوگ جس سے پیار کرتے ہیں جیسے بال بناتے ہیں. تو اب اندازہ ہوا کہ اتنی فالوئنگ, اتنے پاگل ہیں, بال بنانے ویسے جیسے اس کے بال ہیں, کپڑے پہننے جیسے اس کے کپڑے. جس سے محبت ہے تم پورے اس جیسے بنتے ہو. میں تو اس سے محبت کرنے کا کہہ رہا ہوں جس سے رب بھی محبت ہے. جس سے محبت نہ کرو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بیٹھا تھا, میں نے کہا ایک بات بتاؤ, کس سے پیار کرتے ہو, کس کو فالو کرتے ہو؟ مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب فلاں فٹ بالر یا کرکٹر یا فلاں اداکار. میں نے کہا ملاقات ہوئی؟ کہتے نہیں.
وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتے نہیں ہمیں کیسے جانے کا، بہت بڑا آدمی، کبھی تمہارا خیال رکھا، تمہاری فکر کی، تمہاری فکر کیسے کرے گا، وہ تو اتنا بڑا آدمی، ہم تو بس دیوانے ہیں اس کے، بس ویسے ہی فالو کر رہے ہیں، تصویریں رکھی ہوئی ہیں، بیڈ روم سجایا ہوا ہے، کپڑے ویسے پہنے، اس کو فالو کر رہے ہو، تمہیں جانتا نہیں، اس کو فالو کر رہے ہو جس کو تمہارا خیال نہیں، اس کو فالو کر رہے ہو جو تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں تو اس سے محبت کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1400 سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو سجدے میں جا کر امت کا نام لیا تھا، تمہیں یاد کیا تھا۔ پڑھتے ہو نا صلاۃ السلام میں شعر، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ارے پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے آقا راتوں کو جاگ جاگ کر آنسو بہا کر ہم گناہگاروں کو یاد کرتے رہے، معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر ہمیں نہ بھولا۔ اور سنو، جب قبر انور میں آقا کو اتارا جا رہا تھا نا، تو کسی صحابی نے دیکھا لب ہل رہے ہیں، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، صحابی نے کان قریب کیے تو آقا کی مبارک زبان پر اس وقت بھی امتی امتی جاری تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، آقا نہیں بھولے ہمیں کبھی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو میرے آقا تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم کیسی محبت کر رہے ہیں کہ وہ تو نہ بھولیں۔ اچھا اب بتاؤ کس سے پیار کرنا چاہیے؟ جو ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، ان لوگوں سے پیار کریں جو جانتے بھی نہیں ہمیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، روایت ذرا غور سے سن لو، کہ احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ بندے کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا حشر کسی اداکار، کسی گلوکار، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہو، حضور کی آل کے ساتھ ہو، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو۔ تو محبت ان سے کرو جن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو قیامت کے دن۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ کہ قیامت کے دن مارے جاؤ۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال حبشی کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ دل و جان سے نبی پاک سے محبت کریں، اور محبت صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں، پریکٹیکلی محبت ہونی چاہیے۔ میرا لباس بتائے، میرا چہرہ بتائے، میری عادتیں بتائیں، میرا کردار بتائیں کہ میں کس کا امتی ہوں، میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ 5 وقت کی نمازیں بتائیں کہ میں آقا کا امتی ہوں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی بھی تھوڑی دیر پہلے سیکھا تھا، کیا معنی ہے اس کا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب دیکھو اچھا ہو گیا نا یاد کرنے کا فائدہ، اب دوسری باتیں بھی سمجھ آنے لگ رہی ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی۔ ہائے ہائے، نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، پھر میری نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ میں نماز کا ایسے پابند ہو جاؤں کہ میرے آقا کی آنکھیں میرے لیے ٹھنڈی ہو جائیں کہ میرا امتی نماز کا پابند ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور میں عاشق رسول ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھیں نا، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے نا، پریکٹیکلی عاشق رسول بنے، پھر دیکھیں کیسے ایمان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں نے ایک ایسے ٹاپک کو چوز کیا کہ جو ہم روز عمل کر سکتے ہیں، کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو ہمیں اذان سننی بھی ہے، اذان کو رپیٹ بھی کرنا ہے، اقامت سننی ہے اور اقامت کو رپیٹ کرنا ہے جب موقع ملے۔ ہاں، مؤذن صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں، جناب میں بڑا آدمی میں اذان دوں نہیں، جب کبھی موقع مل جائے، کوئی نہ ہو، آپ کے تلفظ ٹھیک ہیں، اذان دے کر بھی برکتیں لے لیا کریں۔ مؤذن صاحب کی اجازت ہو، بعض کمیٹی کے لوگ زبردستی کرتے ہیں، نہیں، جس نے اذان دی ہے حق اس کا اقامت دینے کا، یا تو وہ دے، اگر وہ اجازت دے دے تو آپ میں سے بھی کوئی اقامت دے سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آج کے اس بیان کے بعد اگر ہم کل سے ہی پریکٹیکل شروع کر دیں گے تو آپ کو بڑی دل میں خوشی داخل ہوگی کہ ہم روز اس میں نیکیاں کمانا شروع ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایسے بیان مزید سننے کو ملتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔